بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو، کچھ قوموں کو سربلندی اور راضی عطا فرماتا ہے اور کچھ کو پستی اور گراوٹ میں گرا دیتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بہترین ترجمانی کی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو۔ اللہ اور اس کا رسول تمہیں کس چیز کی طرف بلا رہا ہے؟ ان کی دعوت کیا ہے؟ لما یحییکم، جس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اللہ اور رسول کی دعوت میں ہمارے لیے زندگی ہے، کیا مطلب ہے؟ کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہہ کر اللہ کی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا رہبر اور رہنما بنا لیں، قرآن کی ہدایات کے اوپر عمل کریں، تو ہمیں عزت اور شرف والی زندگی حاصل ہوگی۔ یہ ذلت اور محکومی والی زندگی نہیں جو آج ہمیں حاصل ہے کہ ہر قسم کی غلامی کا طوق ہمارے گلے میں، بلکہ ہمیں پھر وہ زندگی نصیب ہوگی جو صحابہ کرام اور خیر القرون کے مسلمانوں کو اللہ نے عطا فرمائی، امن و سکون والی زندگی، خوشیوں والی زندگی، مسرتوں والی زندگی۔ ناظرین کرام، آج ہمارا دامن قرآن پر عمل سے خالی ہے، جس کی وجہ سے ہم ذلت اور پستی اور گراوٹ میں گرتے جا رہے ہیں۔ انگلستان کی ملکہ وکٹوریہ نے اپنے وزیر اعظم میلبورن سے، جو تاریخ کا وسیع مطالعہ رکھتے تھے، ان سے ایک دفعہ ایک سوال کیا کہ تم نے تاریخ کا جو مطالعہ کیا ہے اس میں قوموں کے عروج و زوال کے بارے میں جو کچھ تم نے پڑھا ہے اس میں کوئی حیرت انگیز واقعہ بھی ہے، کوئی ایسی بات؟ تو اس نے ملکہ کو جواب دیا، وزیر اعظم نے، کہ مسلمانوں کا عروج و زوال۔ تو اس نے مسلمانوں کے عروج و زوال کو حیرت انگیز کیوں قرار دیا؟ کہ مسلمان وہ تھوڑے عرصے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو صرف 23 سال کا عرصہ تھا، اور اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل کے اوپر مسلمانوں کی سلطنت قائم تھی، اور پھر مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب مسلمان، ان کی سلطنت پہ حقیقت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے قوموں کے عروج و زوال کو قرآن سے وابستہ کر دیا ہے، ہماری قسمتوں کو قرآن سے نتھی کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو، اقوام کو، افراد کو سربلندی و سرفرازی عطا فرماتا ہے، اور اسی کی وجہ سے لوگ کو پستی اور گراوٹ میں گرا دیتا ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن اسیر مالٹا مشہور ہیں، گزرے ہیں۔ وہ مالٹا کی جیل میں قید تھے، تو جب وہاں سے نکل کر آئے تو انہوں نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اسیری کے دوران میں نے اس پہ غور کیا کہ مسلمانوں کی جو ذلت اور رسوائی اور محکومی اور غلامی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ تو دو باتیں میری سمجھ میں آئی ہیں۔ ایک یہ کہ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں، اور ظاہر ہے سمجھتے نہیں تو عمل نہیں کرتے، اور دوسرا مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت۔ تو اب میں نے یہ عزم کیا ہے کہ لوگوں کو قرآن کی طرف راغب کرنا ہے تاکہ لوگ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ افسوس کہ محمود الحسن صاحب کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، اور ہم اس بر صغیر کے رہنے والے مسلمان قرآن فہمی کی طرف نہیں آئے، اور ہم نے جس طرح دنیا کا فہم حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی تعلیمات کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے، ہم نے قرآن کے اوپر ویسی محنت نہیں کی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو چیزیں تمہارے لیے چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ اگر اس کو مضبوطی سے تھام لوگے تو نہ ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوگے، نہ تم ہلاک ہوگے اور نہ گمراہ ہوگے۔ تو ذلت اور رسوائی اور غلامی اور محکومی اور گمراہی سے بچانے کے لیے اللہ نے ہمیں کتاب ہدایت دی ہے، اور جنت میں اعلیٰ درجات بھی اسی کتاب کے ذریعے سے ملنے ہیں۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طویل حدیث اور روایت کی ہے، جس کا خلاصہ اور مفہوم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس شخص نے قرآن کو پڑھا، اسے سمجھا اور اس پر عمل کیا، قیامت کے دن
پڑھنے والے کو دائیں ہاتھ میں بادشاہی دی جائے گی، جنت کے اندر بادشاہت دی جائے گی اس شخص کو، اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی کا پروانہ عطا کیا جائے گا۔ جاؤ، ہمیشہ کی زندگی ہے، موت کا کوئی تصور ہی نہیں، بیماری کا کوئی تصور نہیں، کسی کمزوری کا کوئی تصور نہیں، اور اس کے سر پر وقار اور عزت کا تاج رکھا جائے گا، اور اس کے والدین کو 2 قیمتی لباس پہنائے جائیں گے جن کے مقابلے میں دنیا و ما فیہا کی ساری دولت ہیچ ہے۔ اور اس قرآن پر عمل کرنے والے سے کہا جائے گا کہ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا ترتیل اور تجوید سے، اسی طرح پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا، تیری آخری آیت جنت میں تیرا آخری درجہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں درجات جو ملیں گے وہ دنیا کے اندر ہمارا جو قرآن کے ساتھ تعلق ہے اسی کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ آخرت میں یہ فیصلہ فرمائیں گے۔ قرآن مجید ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ عالی شان کتاب ہے، ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آؤ۔ امام داؤد نے حدیث مبارکہ روایت کی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں، یعنی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مہاجرین صحابہ کرام کے غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور ہمارا حال یہ تھا کہ ہم جو فقراء اور مساکین تھے، ہم میں سے بعض ایسے تھے جن کے جسم پہ ستر پوشی کے لیے کپڑا کافی نہیں تھا، اور ہم بیٹھے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور قرآن کی درس و تدریس کے اندر مشغول تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ہمیں سلام کیا اور پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو ہم نے کہا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اس حال میں کہ جسم کے اوپر ستر پوشی کے لیے کپڑا کافی نہیں ہے، قرآن کی درس و تدریس میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ نے کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، رہنے کے لیے دنیا بھر کی نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں، لیکن قرآن سے ہمارا اعراض، استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہمارے سامنے بیٹھ گئے، اور پھر ہمیں اشارہ کیا کہ حلقہ بناؤ، میرے سامنے جو ہے حلقے کی شکل میں بیٹھ جاؤ۔ ہم جب جمع ہو گئے، بیٹھ گئے، اور ہم میں سے بعض کے جسم پہ ستر پوشی کے لیے کپڑا کافی نہیں تھا تو وہ ایک دوسرے کی اوٹ میں اپنا ستر چھپا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک بشارت لے کر آیا۔ وہ بشارت یہ ہے کہ قیامت کے دن تمہارے لیے نور کامل کی بشارت اللہ نے دی ہے، اور تم اغنیا سے آدھا دن پہلے جنت میں جاؤ گے، اور وہ آدھا دن تمہاری دنیا کے 500 برس کے برابر ہوگا۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ ہے قرآن مجید، اور یہ ہے قرآن مجید پہ عمل کرنے والوں کے لیے اعزاز۔ ناظرین کرام، میں اور آپ بھی اپنے حالات کا جائزہ لیں۔ ہماری یہ سیریز جو ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کریں، اس کتاب کے مرتبے اور مقام کو پہچانیں، اور اس کتاب کے ساتھ جڑ جائیں صحابہ کرام کی طرح۔ امام مسلم نے حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی امامت وہ کرائے جو قرآن کا سب سے زیادہ عالم ہو۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر تورات اور انجیل کے ماننے والے ان کتابوں کے احکامات کو عملاً قائم کرتے، ان کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرتے، ان کو اپنے اوپر نافذ کرتے، اور اس چیز کے مطابق عمل کرتے جو ان کی رب نے ان پر نازل کی تھی، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کیسی پہ خیر و برکت نازل کرتا۔ فرمایا اوپر سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو رزق برساتا اور نیچے سے بھی ان کو رزق دیتا۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ آج اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا الْقُرْآنَ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا نا ان اقیموا الدین، دین قائم کرو۔ اگر ہم اس دین کو قائم کرنے والے بن جائیں اور اس دین کی تمام ہدایات کے اوپر عمل کریں، اور ایک ایسی ریاست وجود میں آ جائے جہاں انفرادی اور اجتماعی زندگیوں پہ قرآن کی حکمرانی ہو، تو ناظرین کرام
اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق میں فراوانی عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ نے جو حدود بیان کی ہیں ان میں سے کسی ایک حد کا نفاذ 40 دن کے باران رحمت سے زیادہ خیر و برکت کا باعث ہے۔ قرآن مجید ہر رنج اور غم اور گمراہی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اس زمین پہ بھیجا تو سب سے پہلے انسان کون تھے؟ آدم علیہ السلام۔ ان کو یہ ہدایت دی تھی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ دوسری جگہ فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، کہ جو لوگ اس قرآن کی ہدایات کے اوپر عمل کریں گے ان کے لیے نہ کوئی خوف، نہ کوئی رنج، نہ کوئی غم، نہ گمراہی، نہ بدبختی۔ اور آج ہم خوف زدہ بھی ہیں، غم اور پریشانیاں بھی لاحق ہیں، اور گمراہی میں بھی بھٹک رہے ہیں، بدبختی بھی جو ہے وہ ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ یہ سب قرآن کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ ایک حدیث مبارکہ عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ امام طبرانی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے، اور مشہور صحابی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، سنو، اسلام کی چکی گھوم رہی ہے، تو جس طرف قرآن ہو تم بھی اسی طرف رہنا۔ سنو، قرآن اور اقتدار عنقریب الگ ہو جائیں گے۔ گویا کہ حضور کی یہ پیشن گوئی تھی اور وہ ہر بار پوری ہوئی۔ تو فرمایا کہ خبردار، جب قرآن اور اقتدار الگ ہو جائیں گے تو تم کیا کرنا؟ قرآن کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ آئندہ ایسے حکمران ہوں گے جو تمہارے درمیان فیصلے کریں گے، اگر ان کی بات مانو گے تو تمہیں گمراہ کر دیں گے، اور اگر ان کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں قتل کرا دیں گے۔ اور صحابی رسول پریشان ہو کر پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہی کرو جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا گیا تھا۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جان دے دینا اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنے سے بہتر ہے۔ تو ناظرین کرام، اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی تاکید کی ہے۔ اور آج جب کہ پوری دنیا کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اقتدار اور اختیار کی قوت جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، ان کے دوسرے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے، اس لیے وہ اقتدار اور اختیار جو ہے وہ ظلم کا کوڑا بن چکا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑے رہیں اور اس بات کی کوشش کریں، اس کی جدوجہد کریں کہ اقتدار اور اختیار ان لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے جن کے ایک ہاتھ میں اقتدار کی قوت اور طاقت اور سلطنت کی قوت ہو، اور دوسرے ہاتھ میں قرآن مجید کا عادلانہ نظام ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔